معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ میں آج بغیر وجہ کے خوش ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ تو جو ملک میں ایک ہیجانی کیفیت ختم ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی سے متعلق، میرا خیال ہے ملک کے 100% نہیں تو 90% لوگ اس اپوائنٹمنٹ سے بہت خوش ہیں، اور خاص طور پر میں جناب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو لاسٹ اسپیچ تھی شہدائے جو ہمارے آرمی کے شہداء کے حوالے سے جو تقریب ہوئی، اس میں انہوں نے بڑے دکھ سے جو بات کہی اور وہ اپنی بات پر قائم رہے کہ انہوں نے کہا تھا میں کسی صورت ایکسٹینشن نہیں لوں گا، حالانکہ ہمیں معلوم ہے بہت سارے دونوں پارٹیوں کے لوگ، پی ڈی ایم کے بھی اور ادھر سے بھی، بہت کوشش کی گئی ان کو ایکسٹینشن دینے کی، لیکن وہ جنرل امجد شعیب نے مجھے جب یہ بتایا تھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ ایک بات کہی ہے جو میں نہیں یہاں دہرانا چاہتی، انہوں نے کہا تھا وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی آفر بھی کرے تو وہ ایکسیپٹ کر لیں۔ تو خوشی ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہمارے یوتھ نے، ہمارے پولیٹیشینز نے، ہمارے سوشل میڈیا نے جو بدتمیزیاں کیں، انہوں نے جو کچھ انہوں نے کیا وہ اپنی قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ کرپشن کے حوالے سے جو بہت بات آخری دنوں میں شروع ہوئی ہے، اور ٹیکس ریٹرنز ان کے، کون ٹیکس دیتا ہے ذرا بتائیں گے؟ یہ اتنے بڑے بڑے تاجر اور یہ اتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ یہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ یہ جو ہم سے ٹیکس لیتے ہیں کیا یہ حکومت کو دیتے ہیں؟ کیا یہ حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں؟ چائے کی پتی، مسالہ، ڈٹرجنٹ پاؤڈر، ایوری تھنگ جو آپ خریدتے ہیں ریٹیل میں جہاں پلس ٹیکس لکھا ہو، ٹوتھ پیسٹ کیا، اور مجھے بتائیے کیا یہ 17% ٹیکس جو ہے، پلس ٹیکس جو لکھا ہوتا ہے، ریسٹورنٹ آپ جاتے ہیں بل، تو کیا وہ ٹیکس حکومت کے خزانے میں جا رہا ہے؟ بلینز آف روپیز کا ٹیکس چوری کرتا ہے۔ ٹیکس کون دیتا ہے؟ سیلریڈ کلاس، ہمارے جیسے لوگ، چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی ہو چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو۔ ان کی کرپشن کو بھی ایک طرف رکھیں، وہ ان کی قبر میں ان کے ساتھ جائے گا، وہ بھگتیں گے، لیکن ملک کو نقصان پہنچا ہے کرپشن سے۔ بٹ صرف انہی چند لوگوں کے بارے میں کیوں بات ہوتی ہے جو 1% بھی نہیں ہے، اور ان کا اپنا انٹرنل میکانزم بہت مضبوط ہے۔ اور راحل شریف صاحب کے زمانے میں جو 250 آدمی نکالا گیا کرپشن میں، جب وہ نکالے گئے تب پتہ چلا، جس میں میجر جنرل سے لے کر اور کرنیل اور میجرز تک شامل تھے، تو اچھی بات کا تو کوئی چرچا نہیں ہوتا۔ آپ کے یہاں کتنے لوگ، کتنا بندہ پکڑا نیب نے، FIA نے کتنے لوگوں کو جیل بھیجا کرپشن میں، کتنے لوگوں کو جو ہے ان کے گریڈز واپس لیے، ان کی پینشنز روکی؟ معاف کیجیے گا، کسی کی بھی نہیں۔ تو یہ اصول جو ہے نا کرپشن میں ایکسپوز کرنے کا اور گندا کرنے کا، پھر یہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ مجھے کسی نے کہا کہ اتنا شور مچا، لیکن آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا، سوائے ایکسٹینشن کو آپ نے ضرور ریجیکٹ کیا۔ تو وہ کسی کی بھی ہو، چاہے اشفاق پرویز کیانی صاحب کی ہو یا پرویز مشرف صاحب کی ہو، ایکسٹینشن سویلینز کی ہو، بیوروکریٹس کی، جس میں ہم نے بابر فتح کا تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کی، اور اب یہ جو موصوف سکندر سلطان صاحب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، ٹھیک ہے یہ ایک پوسٹ کریٹ ہوئی 18ویں ترمیم کے بعد، اور ججز کے بجائے سول بیوروکریسی سے لوگ لیے گئے، انڈیا کو کاپی کیا گیا، لیکن انڈیا کی اور بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں۔ ان کو ہم کبھی کسی، چاہے دشمن ملک ہو چاہے کوئی دوست ملک ہو، اگر وہاں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو بھی کاپی کرنا چاہیے۔ بہرحال جنرل عاصم منیر، سید عاصم منیر، پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے یقین کو، رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ ہم جو یقین اور بھروسہ کرتے ہیں اس بھروسے کا بھرم رکھا جائے، اس بھروسے کو توڑا نہ جائے، اور پورا یقین ہے، پوری امید ہے جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہ وہ پوری اور بڑے چیلنجز کے ساتھ انہوں نے ان کو کوئی لڈو نہیں رکھ کے دے دیے ہیں کسی ہماری حکومت نے یا صدر صاحب نے یا پرائم منسٹر صاحب نے جو سمری بھیجی، اور خود عمران خان صاحب نے
یہ ان کی نیت اللہ بہتر جانتا ہے عمران خان کی، کہ انہوں نے برے دل سے ایکسیپٹ کیا یا اچھے دل سے کیا، زبان سے انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے لیے جو بھی ہوگا، لیکن سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے جو میڈیا اینکرز ہیں ان کی گفتگو سننے کے بعد لگتا تھا کہ وہ لڑائی کرانا چاہتے ہیں، وہ سیاستدانوں کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں، جس میں میں اس میں جنرل صدر عارف علوی صاحب کو بھی اور ٹریبیوٹ پیش کروں گی کہ انہوں نے اس کوشش کو عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے ناکام بنا دیا۔ لیکن جو کچھ عمران خان صاحب آپ کل کے لیے تیاری ہو رہی ہے، 26 نومبر کو آپ کے جو اعلانات آ رہے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے، وہ ایجنڈا جو ہے وہ آپ کو ہم بھی یہی کہیں گے، جو ہر اچھا جرنلسٹ جو ہے، اچھا اینالسٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اسمبلیوں میں واپس جائیے، اپنی جگہ سنبھالیے جا کر، اور وہاں بیٹھ کر آپ یہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے الیکشن کی، ارلی الیکشن بھی پلس الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی جو آپ کو شکایات ہیں، آپ اس کو وہاں زیادہ بہتر طریقے سے، وہی ایک فورم ہے جو کانسٹیٹیوشنل فورم ہے، جو لیگل فورم ہے، کہ اسمبلی ممبرز جو ہیں وہ وہاں پر بات کریں، وہ آپ کو اویلیبل ہے نا وہ فورم، تو آپ وہاں پر یہ بات کرتے تو یہ جو پورا ملک آپ نے جیم کر دیا ہے اور سینکڑوں طرح کے خطرات مول لے لیے گئے ہیں، اور یا تو یہ کسی ایسے کاز کے لیے ہوں، ہمیں یقین تو نہیں ہے کہ الیکشن سے کوئی مسئلہ حل ہوگا، لیکن چونکہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی یقین ہے کہ آپ کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی، لیکن اس 2/3 میجورٹی کے بعد آپ کا وہ بہانہ بھی ختم ہو جائے گا، ایکسکیوز کہ چونکہ میرے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی لہٰذا میں تو کچھ کر نہیں سکا۔ تو اب کر لیجئے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ فورم اویلیبل ہوگا، لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر آپ لانگ مارچ کے ارادے سے باز آ جائیں۔ اس کی وجہ ہے آپ نے زندگی کا پہیہ جام کر دیا ہے، زندگی کے پہیے کو جام نہیں کرتے ہیں، ایسا رسک نہیں لیتے کہ جو لوگ آپ کی محبت میں چلے آ رہے ہیں ان کا خون اتنا ارزاں نہیں ہے، جیسے وہ شہزاد گوندل یا معظم گوندل غالباً ان کا نام تھا، وزیر آباد کا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر محبت میں وہ چلے آئے آپ کی، اور جان سے گیا وہ شخص، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا اس وقت، پی ٹی آئی کا کوئی کارکن اس کے قریب نہیں آیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر اس کی لاش لے کر جا رہے تھے، وہ لاش تو سمجھ کے نہیں، وہ سمجھ رہے تھے بچ جائیں گے، لیکن کوئی قریب میں ایسا ہاسپٹل نہیں تھا جہاں وہ بچے لے جا سکتے اپنے باپ کو۔ وہ لڑکی جو صحافی تھی چینل 5 کی، وہ اس کے بچے اپنی ماں سے محروم ہو گئے۔ کیوں لوگوں کی محبت کو اس طریقے سے آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ مت کریں آپ ایسا، آپ کو وہ فورم اویلیبل ہے جو ان کو اویلیبل نہیں ہے، آپ اسمبلی کے ممبر تھے، اور ریزگنیشنز جو ہیں مجھے نہیں معلوم آپ کے کتنے ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوئے ہیں، آپ لوگ واپس اسمبلیوں میں جائیے، وہاں بیٹھ کر اپنی آواز اٹھائیے، اور اگر آپ کو الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ خدشات ہیں، جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خدشات دور ہو گئے ہیں، جو پچھلے آپ نے الیکشن جیتے ہیں بائی الیکشن، اگر سکندر سلطان صاحب جو ہیں چیف الیکشن کمشنر وہ بائسڈ ہوتے آپ کے بارے میں یا وہ پارٹیزن ہوتے تو آپ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، یہ لوگوں کا خیال ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی ایک ورژن ہے جو میں اس وقت نہیں ڈسکس کرنا چاہتی، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس پر غور کریں گے کہ آپ کل کے مارچ سے، جب یہ کلپ آن ایئر جا رہا ہوگا تو آپ کا مارچ چل رہا ہوگا، اس لیے کہنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، ہم چونکہ اسماعیل طارہ صاحب پر ہم نے پروگرام کرنا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم اس کو کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے کہ خدا کے لیے، اور بہت لوگوں نے پہنچائی ہوگی، صرف وہ جو آپ کے دوست کہلاتے ہیں، آپ کے مشیر کہلاتے ہیں، 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں آپ کو کون سا نقصان وہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس نقصان کے بعد وہ خود آگے آ جائیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ یہ 4 لوگ جو ہیں، خاص طور پر اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب، یہ 4 لوگ نمایاں ہیں جو آپ کو غلط مشورے دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے
لوگوں کی زندگیوں سے مت کھیلیں. 25 مئی کو آپ دیکھ چکے ہیں کیا ہوا, اس کے بعد وزیر آباد میں کیا ہوا لاہور سے. آپ نے زندگی کا پہیہ ہی جام کر دیا ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر. خدا کے لیے باز آ جائیے اپنی اس روش سے, اور وہ فورم استعمال کیجئے جو ایک پولیٹیشین کو کرنا چاہیے, ایک اچھے سیاستدان کو کرنا چاہیے. آپ کی دیکھیے نا پاپولیرٹی بتا رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اسٹیبلشڈ پولیٹیشین بن چکے ہیں. تو اب آپ کو یہ گلہ بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ 22 23 24 سال تک سٹرگل کرتے رہے. تو وہ سٹرگل اب نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کے پاس آپ کا ورژن جو ہے, جو آپ کا موقف ہے, وہ رجسٹر ہو چکا ہے. دوسری بات, پہلے آپ کہتے رہے کہ جی الیکشن اصلاحات, الیکشن ریفارمز کی بات آپ نے کی. جناب عالی, ہم اس پر کام کر رہے ہیں, اور ہم نے آج بھی جو کل کلپ ہم نے سکندر سلطان صاحب کو ایڈریس کر کے کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. الیکشن ریفارمز آپ لوگوں کا کام نہیں ہے, معاف کیجیے گا, یہ اسمبلیوں کا کام نہیں ہے. بے شک آپ کے کچھ بڑے ویلڈ پوائنٹ ہیں اس میں, خاص طور پر AVM مشین کی آپ نے جو بات کی تھی, اور اوورسیز پاکستانیز, یہ آپ نے نہیں کی ہے. معاف کیجیے گا, یہ اکرم شیخ صاحب, میں پہلے ہلالی صاحب کے ساتھ جو ہمارا ایک کلپ ہے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے, اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح اکرم شیخ صاحب نے, جو بڑے مشہور لائر ہیں, زیادہ تر سیاستدانوں کے کیس لڑتے ہیں, لیکن وہ پہلی مرتبہ 1994 میں ایک انگلینڈ سے ایک لڑکی سولیسیٹر تھی, وہ بہت ہی ذہین لڑکی تھی, اور اس نے بڑا ہوم ورک کیا ہوا تھا اس پر کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کی پارٹیسپیشن چاہتی تھی الیکشنز میں. تو ہم نے شروع کیا تھا, جسٹس نعیم الدین جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر تھے, انہوں نے یہ اسائنمنٹ مجھ کو دی تھی, اور میں نے اکرم شیخ صاحب کے ساتھ اور ان خاتون کے ساتھ, لڑکی تھی کوئی 25-26 برس کی, اور اس نے بارٹ لاء کیا ہوا تھا انگلینڈ سے, وہیں رہتی تھی, نیشنل تھی, برٹش نیشنل تھی, لیکن پاکستانی تھی, اور بڑی محبت کرتی تھی پاکستان سے. تو یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہم نے چھڑا. آپ سیاست میں بھی نہیں آئے تھے, آپ سیاست میں آئے ہیں 1995 کے بعد. تو جناب عالی, یہ کوئی دوبارہ آپ نے پہیہ ایجاد نہیں کیا, لیکن یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, بالکل ویلڈ ہے, ہم اس سے ایگری کرتے ہیں. اور جو ہم نے 9 پوائنٹ الیکشن ریفارمز کے لیے بنائے ہیں, اس میں سب سے اوپر یہی ہے. لیکن اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے کہ کون کون سی ریفارمز جو ہیں وہ اب ضروری ہیں اس ملک کے لیے, عوام کے لیے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح کانسٹیٹیوشن کا حلیہ بگاڑا ہے, اپنی مرضی کی ترمیمیں کر کر کے, اور اپنے بینیفٹس جو ہیں نا حاصل کر لیے سیاستدانوں نے, لیجسلیٹرز نے, جبکہ یہ ان کا کام یقیناً کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ انہوں نے کی, وہ سمجھتے تھے کہ یہی ان کا کام ہے, وہ اسی لیے آئے ہیں. لیکن ریفارمز کرنا آپ کا کام نہیں ہے. ریفارمز وہ ادارہ کرے گا جس ادارے سے لوگوں کو وہ فائدہ نہیں پہنچ رہا, یعنی کہ جیسے الیکشن کمیشن جو ہے, یا اور بہت سارے ادارے ہیں, FBR ہے, اس میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. پولیس ریفارمز کی بات ہوتی رہی ہے, ٹیکس ریفارمز کی بات ہوتی رہی ہے, بڑے کمیشن بنے, ٹیکس ریفارمز کمیشن. ہم نے جناب جو اکانومسٹ تھے مسعود نقوی صاحب, ان سے بھی بات کی تھی, اور وہ سب سے پرانے آدمی اور سب سے زیادہ وہ رہے. شبر زیدی صاحب سے بات کرنی ہے اس پہ, بس ہو نہیں پا رہا ہے کچھ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے. تو جناب عالی, جناب عمران خان صاحب, ایک بار سوچئے, اپنے رویے میں لچک پیدا کیجئے. پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ تحمل, برداشت اور لچک, یہ سیاستدان کا زیور ہے. اس میں کوئی انا کا مسئلہ, آپ میں انا بہت ہے. آپ کی جو سب سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایگو اور انا, بہت اچھی بات ہے, انا پرست ہونا اچھی بات ہے, لیکن ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ آپ, اب دیکھیے لوگ دوسرے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو صرف اپنا اقتدار عزیز ہے, یو آر ویری سیلف سینٹرڈ پرسن, اس لیے آپ نے سب کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے, آپ نے اکانومی کا پہیہ جام کیا ہوا ہے. نہیں ہو رہی نا, اکنامک ایکٹیویٹی بھی رک گئی ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا. اور میں جناب چیف آف آرمی سٹاف سے جو اب 29 تاریخ کو اپنا حلف اٹھائیں گے, اور پورا یقین ہے, 100% یقین ہے کہ وہ اپنے حلف کی پاسداری ایسے کریں گے کہ کہنا تو نہیں چاہتی, دل چاہتا ہے کہ وہ 4 سٹار نہیں 5 سٹار جنرل اور فیلڈ مارشل کا ایک دوسرا ٹائٹل لے کر اپنے گھر جائیں, اور وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں اس کے لیے. اسی طرح جناب ساحر شمشاد مرزا کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے بڑی زندگی میں سٹرگل کی, اور وہ بڑے پروفیشنل سولجر ہیں,
اور جوائنٹ چیف آف سٹاف وہ بھی 4 اسٹار جنرل بنے ہیں، ان کا حق تھا، وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ایک ٹیم ورک کی طرح کام کریں. آپ اور ہمارے نئے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، ہماری ہر دعا اس ملک کی بہتری کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے، چونکہ عوام کی حفاظت کے لیے فوج ہوتی ہے، ان کے مال، ان کی جان اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی فوج کا کام ہے. صرف بیرونی سرحدیں نہیں، اندرونی نظریاتی سرحدیں بھی فوج کا کام ہے، ان کو بھی دیکھا جائے. اور دیکھیں کہ یہ، میں بے شک اس سے اگری نہیں کرتی کہ فوج سیاست میں دخل دے، یعنی وہ کسی خاص پارٹی کو سپورٹ کرے، لیکن جو سیاسی عمل میں لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں اس حوالے سے فوج ضرور انٹرفیئر کرے اور الیکشن ریفارمز کو جو ہے وہ پابند کرے الیکشن کمیشن کو کہ وہ پہلے اپنے الیکشن ریفارمز کریں. مجھے امید تو نہیں ہے کہ سکندر سلطان صاحب، ان کے پاس ٹیم نہیں ہے نا، وہ جو اصل ورک فورس تھی ٹیکنوکریٹس کی، اس کو تو باہر کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے کوئی 100-200 آدمی لے آئے ہیں سکندر سلطان صاحب. یہ خبریں بہت عرصے سے چل رہی ہیں، لیکن میں نے بڑی کوشش کی، ان کے جو ایڈیشنل سیکٹری ایک وہ لائے ہیں اکاؤنٹس آفس سے، منظور ملک صاحب، ان سے ڈائریکٹ بات بھی ہوئی، ان کو خط بھی لکھا، بٹ ہنوز دلی دور است، نظر نہیں آ رہا، ممکن نظر نہیں آ رہا. حالانکہ سکندر سلطان صاحب آپ چاہیں تو اپنی کھوئی ہوئی اس عزت کو بحال کر سکتے ہیں. عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کو عہدہ، طاقت، سب کچھ مل چکا ہے، پیسہ، ہر چیز، اب عزت ملنے کی باری ہے. تو وہ اسی طرح مل سکتی ہے کہ آپ بیٹھیں، مشورہ کریں، پرانے ٹیکنوکریٹس کو بلائیں. میں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. عابد حسن منٹو صاحب کو بلائیے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، لائر ہیں. ایک صاحب آئے تھے شیر افغان صاحب، ہم نے بنگلہ دیش ماڈل پر بھی بات کی ہے، ہم آپ کو بھیج دیں گے جب بھی آپ چاہیں گے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں الیکشن ریفارمز اور پھر اس کی لیجسلیشن کروائیے اسمبلی سے. وہ ایک پورا پروسیس ہے، ایک پورا پیپر ہے جو ہم نے تیار کیا ہوا ہے. لیکن کس سے کریں بات، کس سے کریں، کس سے کہیں؟ میڈیا سے کہیں، جو بالکل جاہلوں کی آپ نے ایک پوری ٹیم ہمارے میڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے اور پیراٹروپرز کی، کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی پورا ایک پچھلا 15 دن تو آرمی چیف کی تعیناتی میں نکل گیا، اب لانگ مارچ میں نکل جائے گا. اس کے پوسٹ سینیریو، اس کا جو پہلے سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، وہ یہ سب کیا ہے؟ عوام کے حق میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو خان صاحب، آپ کو اللہ نے بڑی عزت دے دی ہے، بڑی شہرت بھی مل گئی ہے، طاقت بھی مل گئی ہے. آپ ملک کے سب سے بڑے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں، سب کچھ تو آپ نے دیکھ لیا ہے. اب لوگوں کا بھی سوچ لیجئے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا ہو سکتا ہے. یہ 4-5 لوگ جو آپ کے گرد ہیں نا، یہ آپ کو نہیں مشورہ دیں گے کچھ بھی کوئی اچھا کام کرنے کا. لکھ کے رکھ لیجئے، لکھ کے رکھیں یہ بات، اگر آپ تک یہ کلپ پہنچتا ہے کہ اسد عمر، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور شیخ رشید، یہ آپ کو کوئی عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کرنے دیں گے. یہ یاد رکھیے گا میری بات، بھولیے گا نہیں. خدا حافظ.